السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج میں بہت ہی خوبصورت جڑی بوٹی آپ دوستوں کے لیے لایا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں HTJ چینل، یعنی کہ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گار و مہر نمکیات۔ تو پیارے دوستو، اس بوٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے افادیت سے مالا مال کیا ہے۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف جائیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو نسخہ جات اور کشتہ جات کی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اب نسخہ کی طرف۔ تو پیارے دوستو، اس بہت ہی پیاری بوٹی کو پنجابی میں اندرانی بوٹی، سندھی میں مچھاڑی اور عام میں مچھیچھی بوٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ مچھلی کی آنکھ کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ایک مفروض بوٹی ہے جو مرطوب مقام یا پانی کے کنارے پر اگتی ہے۔ پتے چھوٹے چھوٹے، پھول ننھے، شاخیں باریک اور گرہ دار ہوتی ہیں۔ اس کے پھول مچھلی کی آنکھ کے مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے سنسکرت میں اس کو مچھیچھی کہتے ہیں۔ مزاج گرم خشک، افعال مصفی خون، مجفف، کروح، قابض، مقوی حافظہ و بصارت ہے۔ استعمال بیرونی طور پر اس کو صاف گورکھ پان جیسی ہے۔ اس کے اوصاف جو ہے گورکھ پان جیسے ہیں، مگر گورکھ پان اور بوٹی ہے۔ گورکھ پان اور اس میں اتنا فرق ہے، گورکھ پان یہ ہے سفید پھول والی، اور مچھیچھی بوٹی یہ ہے اس کو سرخ پھول لگتے ہیں۔ یہ گورکھ پان ہے۔ گورکھ پان اور اس میں بہت فرق ہے، مگر اوصاف کچھ ملتے جلتے ہیں۔ پنساری لوگ گورکھ پان کی جگہ مچھیچھی دے دیتے ہیں، یعنی کہ اندرانی دے دیتے ہیں، ہندرانی بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کی جگہ پر گورکھ پان نہیں دیتے۔ گورکھ پان کے اس میں اتنا فرق ہے کہ گورکھ پان رات کو بھگو دیں تو صبح پانی سرخ لال ہوگا، مگر یہ بھگونے سے پانی سرخ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ گورکھ پان جگہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مصفی خون ہونے کی وجہ سے امراض فساد خون میں مشتمل ہے۔ مجفف کروح ہونے کی وجہ سے مرہموں میں شامل کرتے ہیں۔ جن زخموں سے زرد پانی بہتا ہے ان کو بہت جلد خشک کر دیتی ہے۔ اگر مرہم نہ مل سکے تو تازہ بوٹی کا پانی نچوڑ لیتے ہیں اور روغن کنجد میں ملا کر پکاتے ہیں یہاں تک کہ صرف روغن باقی رہ جائے۔ یہ روغن مرہم کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ روغن جذام کو نافع، امراض جلدی، عطشک و سوزاک کو مفید ہے۔ عصارہ مچھیچھی، عصارہ بنگڑا اور عصارہ بزکھپرا سے شیاف بنا کر استعمال کرنے سے رمد، درد، تیز جرب، چشم جرب، الجفان اور ضعف بصرہ کو فائدہ دیتا ہے۔ استعمال اندرونی مصفی خون ہونے کی وجہ سے امراض فساد خون میں استعمال کرتے ہیں۔ قابض ہونے کی وجہ سے جریان منی اور اسہال خون کو روکتی ہے۔ یہ عرق مال جبن کی جزو اعظم ہے جو کہ امراض صداوی میں استعمال کرتے ہیں۔ احتیاط اس کی یہ ہے کہ جس نسخہ میں سنبل فار ہو اس میں مچھیچھی کو ہرگز شامل نہ کیا جائے۔ اگر مریض کو آپ مثال کے طور پر سنبل فار والی کوئی چیز بھی استعمال کرا رہے ہیں تو ہندرانی، اندرانی یا مچھیچھی جس کو کہتے ہیں، یہ بوٹی، اس کو استعمال ہرگز نہیں کروانا چاہیے۔ نفع خاص مصفی خون، مجفف کروح، گرم مزاج کے لیے مضر ہے۔ مقدار خوراک 5 سے 7 گرام۔ اس کا شربت بھی تیار کیا جاتا ہے۔ 1 پاؤ جڑی بوٹی لے کر 3 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس کو اچھی طرح پکائیں۔ جب 1 کلو پانی رہ جائے تو 1.5 کلو چینی ملا کر
آپ اس کا شیرہ تیار کر لیں۔ جب شیرہ شربت کے قوام پر آ جائے تو آگ بند کر دیں۔ 5 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کرانے سے گران، سیلان و امراض خبیثہ یعنی کہ خارش، مصفی خون، گرمی دانوں کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ بوٹی سایہ میں خشک کردہ رات کو بھگو کر مناسب مقدار مٹھی بھر میں اور صبح اس کو نیار منہ پانی پلا دیں۔ رات کو بھگو دیں پانی میں، صبح پانی کو نتار کر 1 گلاس پلا دیں تو نکسیر عمر بھر کے لیے شفا ہوگی۔ شوگر والوں کے لیے اس بوٹی کے ارگ نکالیں اور ارگ کے آدھ کپ پانی میں ملا کر صبح دوپہر شام خالی پیٹ دیں۔ انشاءاللہ تمام عوارضات شوگر دور ہو جائیں گے۔ ہر قسم کی کمزوری جسم میں، خصوصاً جسم سے کسی مائع کے اخراج جیسے جریان، کثرت جمع، آپریشن یا زخم و بواسیر وغیرہ سے خون کا اخراج اور دستوں سے آنے والی ہر قسم کی کمزوری کے لیے ایسا ٹانک ہے جو آپ اپنی مثال ہے۔ خون پیدا کرنے میں اس کا ثانی نہیں ہے۔ بطور ٹانک لینے کے لیے نکسیر جیسا ہی ہے، تاہم ٹانک کے سایہ میں خشک کرنا ضروری ہے۔ اس کو سایہ میں خشک کریں، مٹھی بھر رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں، صبح پن کر پی لیا کریں۔ نکسیر کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ نیز ایسے دست جو کسی دوا سے نہ روک رہے ہوں، ان دستوں کو اس کی ایک خوراک روک دیتی ہے۔ اتباع سے گزارش ہے کہ اس بوٹی کے مندرجہ بالا فوائد کئی بار کے مجرب ہیں، اس لیے ضرور استعمال میں لائیں اور دکھی انسان کی خدمت کریں۔ میں انشاءاللہ ایسی جڑی بوٹیاں اور بھی آپ دوستوں کے لیے لاتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔